السلام علیکم۔ آج الحمدللہ 5 شوال اور جمعے کا مبارک دن ہے اور یہ ماہ شوال کا پہلا جمعہ ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کی عزت کریں؟ کیا کوئی قریبی شخص آپ سے ناراض ہو چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کی اہمیت کو سمجھے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے یا آپ کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بے فکر ہو جائیے، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں جو محبت اور عزت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ یہ وظیفہ نہ صرف لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کرے گا بلکہ آپ کی شخصیت کو باوقار اور پرکشش بھی بنائے گا۔ میرے عزیزوں، چاہے رشتے میں محبت کی کمی ہو، ازدواجی تعلقات خراب ہوں یا کسی عزیز سے دوری ہو، یہ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی عزت اور مقام کو بڑھانا چاہتے ہیں، محبت میں کامیابی چاہتے ہیں، گھر میں سکون اور خوشحالی کے خواہش مند ہیں، کسی کو اپنی سچائی اور خلوص کا یقین دلانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ روحانی نسخہ کئی لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ وضاحت اور طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کیا آپ بھی اس وظیفے کو یقین کامل سے پڑھنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو کمنٹ باکس میں انشاءاللہ لکھیں اور اپنی اس نیت کو مضبوط کریں۔ میرے عزیزوں، یاد رکھنا کہ یہ عمل نہیں بلکہ آپ کے نصیب کی کنجی ہے جو آج آپ کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے اس کنجی کا صحیح طریقے سے استعمال کر لیا تو معاشرے میں آپ کو اتنی عزت ملے گی کہ جتنا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے روٹھے ہوئے مان جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے گا، ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی اور یہ ایسی محبت پیدا ہوگی جو بالکل خالص ہوگی۔ تو پیارے عزیزوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، لیکن عمل شیئر کرنے سے پہلے ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود پاک ان کلمات کو ضرور لکھیں یا ان کلمات میں سے کوئی بھی ایک کلمہ لکھ دیں۔ جب آپ ان کلمات میں سے کوئی بھی ایک کلمہ کمنٹ باکس میں لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز بھائی بہن آئیں گے، وہ اس کمنٹ کو پڑھیں گے تو اس کا اجر اس پڑھنے والے کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا اور ہماری پوری یوٹیوب ٹیم کو بھی ملے گا۔ لہٰذا اس طرح یہ عمل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے اور زمینی آسمانی آفات کے آگے ڈال بن جاتا ہے، اور اسی طرح یہ عمل انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتا ہے، اس کا اسے اجر و ثواب ملتا رہتا ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کرے، پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے اور اللہ رب العزت ہماری دنیا کو بھی سنوار دے، آخرت کو بھی سنوار دے اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل بڑا ہی چھوٹا اور آسان سا عمل ہے، ایک قرآنی سورت ہے، دو اللہ تعالیٰ کی مبارک نام ہے۔ قرآنی سورت ہے سورت الکوثر۔ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے اور یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے آپ کو اولاد کے طعنے دینے شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورت الکوثر کا نزول فرمایا، جس میں فرمایا کہ اے نبی، ہم نے تو تمہیں حوضہ کوثر سے نوازا، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حوضہ کوثر کا ذکر فرمایا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ حوضہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستہ مبارک سے اپنے امتیوں کو اس حوض سے سیراب کریں گے۔ لہٰذا جو بھی ایک مرتبہ اس حوض سے پانی پی لے گا اسے کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اور اس سورہ مبارکہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے دو بڑے ہی پیارے اور مبارک نام ہیں، اور وہ نام ہیں یا ودود یا عزیز۔ یا ودود محبت والا نام، یا عزیز عزت والا نام۔ جب آپ اس صورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو آج جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں گے تو یقین جانے کہ آپ کے وظیفے کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ میرے عزیزوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعے کا دن وہ مبارک دن ہے جس کے بارے میں
آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی، اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ بہت سے علماء کرام، محدثین، بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے، لہٰذا آپ نے اس عمل کو بھی عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس عمل کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو وہی قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل بڑا ہی آسان ہے اور بڑا ہی طاقتور ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میرے پاک پروردگار، جو انسان مجھ سے ناراض ہے اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، اس کے دل کو میرے لیے پھیر دے اور مجھے معاشرے میں بے پناہ عزت عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 ٹائمز آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، لیکن اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ 2 مبارک نام یا ودود یا عزیز، ان 2 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان 2 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور شمار 1 کرنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ یا ودود یا عزیز یہ 1 ہو گیا، یا ودود یا عزیز یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اور آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ پریشان ہیں تو پریشانیوں سے نجات کی دعا مانگے، مقروض ہیں تو قرض سے نجات کی دعا مانگے۔ کوئی آپ کا اپنا عزیز آپ سے روٹھ چکا ہے تو اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کی دعا مانگے۔ یعنی کہ آپ جتنی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ سکتے ہیں، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ تمام دعائیں مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ تو میرے عزیزو، جمعے کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ جب آپ اس دن میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں گے، بڑی لجاجت کے ساتھ دعائیں مانگیں گے، بڑے لاڈ اور محبت کے ساتھ دعائیں مانگیں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں، اپنے روٹھے ہووں کو منا لیں، معاشرے میں بے پناہ عزت کما لیں اور اپنی تمام حاجات کو پورا کروا لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔